اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الصالحین میں حدیثیں ہیں، کیسی بھی حکومت آئے، ظالم آئے، جابر آئے، اچھی آئے، بری آئے، ان کے خلاف نہیں ہونا۔ وہ قیامت میں اپنا جانے، تم اپنا جانا۔ آقا جی قیامت تک کے رسول ہیں، اور یہ قیامت تک کا قرآن ہے۔ خدا نے یہ قرآن اتارا ہے تو اس کو پتہ تھا مخلوق اول سے آخر کیا پیدا، کیا کون سی پیدا کی، کیا کرے گی، اس حساب سے اترا ہے۔ اس حساب سے نہ سمجھے کہ اس وقت اترا تھا، بعد میں ایسے ہوا تو اس میں تب تبدیل جاتے لوگ اور آ گئے، وہ تو اور تھے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو قیاس اپنے دماغ کے مطابق، علم کے مطابق کیا۔ اللہ کے علم میں تو چیز پیدا ابتدا سے انتہا سے آخر تک اس کے علم میں ہے یا نہیں؟ تو اس یہ قرآن اتارا ہے تو ابتدا انتہا کے علم سے مخلوق کے اتارا ہے، ان کے لیے کارآمد ہے قیامت تک۔ حکومت کا مسئلہ ہے، آقا جی کی حدیثوں میں ہے، کہا تم میں کوئی ہو حدیث میں وہ ناجائز بھی کریں، کچھ کریں، تم پہ ظلم بھی ہو، صحابہ نے ایسی باتیں کی، آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْهِ، تم پر وہ جو تم نے کیا، ان پر وہ جو انہوں نے کیا، قیامت کو بھگتیں گے، کیونکہ ان سے خون ریزی ہوتی ہے۔ اور دوسرا قرآن کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اور جو تم پہ حاکم ہو ان کی اطاعت کرو۔ اب وہ غلط ہے نہیں غلط ہے، وہ اپنا بھرے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تم نے ان کے مقابل اٹھ کے یہ نہیں کہنا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ اگر کوئی اتفاق سے بات ہوتی کہتی مانے نہ مانے، غلط چلے صحیح چلے، وہ جانے، تم نے ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا، یہ منع فرمایا حضرت۔ اس سے کیا ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، اس سے مسئلے نہیں ٹلتے۔ اور دوسری جو چیزیں آتی ہیں پتہ کیوں آتی ہیں؟ آقا جن کا کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہوگے تم پہ حاکم بھی ایسے مسلط ہوں گے، جیسی روح ویسے فل۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں خود معاملہ نظام سارا صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، یہ آقا جی نے کہا کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہوگے خدا تم پر ایسے ہی مسلط کرے گا۔ اور حدیث قدسی میں آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے حکام کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ میں سب کچھ میں ٹھیک کر دوں۔ تو پھر کیا مصیبت پڑی ہے یہ حکومت سے جھگڑنے کی، حکومت سے اپیلیں کرنے کی، حکومت پہ دھرنے دینے کی، اس کے دروازوں پہ جا کے کھڑا ہونا، چیخنا، پکارنا، جان سوزی کرنا، یہ سب غلط۔ یہ جو کچھ بھی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے سکھ دکھ ہوتا ہے۔ آپ ایمان کے قدر خیر شر میں اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو یہ نحوست اعمال کی وجہ سے، اگر اعمال صحیح ہوں گے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو ظالموں پہ ظالم خدا بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں جو خدا کو جانے نافرمانی کرے، خدا اس پر وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ سپر طاقت کوئی نہیں، سپر طاقت اللہ۔ اور اللہ کی یہ حکمت ہے قرآن میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر خدا لوگوں کے دوسرے پر مسلط نہ کرے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد ہو جائے، لیکن خدا فضل فرماتا ہے جو ظالم ہوتا ہے اس پر ایک اور ظالم لگا دیتا ہے۔ تو یہ چیزوں میں نہ پڑے، سمجھے نہیں؟ آپ کو جو پتہ ہے تمہارا سکھ دکھ خدا کے ہاتھ میں، نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں، یہ چیزیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، نہ حکومت کے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے یہ مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔